وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد مجلسوں کا ایک تسلسل ہے جس میں آپ مسلسل شریک ہو رہے ہیں. آج آپ کے چہروں کی خستگی بھی تھوڑی بتا رہی ہے کہ فرسٹ ورکنگ ڈے تھا تو اور کل سیکنڈ ورکنگ ڈے ہے، تو بہرحال میں حد المقدور اس بات کی کوشش کروں گا کہ گفتگو محدود وقت میں مفید و مختصر ہو جائے. آپ کے لیے آواز واضح ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 40 کا آخری فقرہ میں نے ابھی خدمت میں پڑھا ہے. سیلف جی اسی لیے میں پوچھ رہا تھا، پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی عظمت انوار پنجتن علیہم السلام صلوات اللہم صلی علی کیا ہی برموقع اور برمحل صلوات ہمارے برادر عزیز نے بھجوائی انوار پنجتن پر. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس سے ترجمہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ کوئی نور قرار نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے پاس پھر اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نور آنے والا نہیں ہے. جس سے اللہ نور نہ دے وہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے نور لے نہیں سکتا. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مجالس کا تسلسل ہے. خود ایک بڑی لطیف حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میدان قیامت میں نور کے دسترخوان پر بیٹھے، ایک ہے غذاؤں کا دسترخوان، وہ بھی ہے وہاں میسر، ان غذاؤں کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے اور احادیث میں موجود ہے. تو جنت کی یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی ایک نعمت یہ ہے کہ نور کا دسترخوان، کھانے پینے کا نہیں، نور کا دسترخوان. تو جو چاہتا ہو کہ نور کے دسترخوان پر قیامت میں بیٹھے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو حسین کے زائروں میں شامل کر دے. اللهم ارزقني زيارة الحسين عليه السلام صلوات یہ مجالس بھی قسم نور کا ایک ذریعہ ہے. عند ذکر صالحین تنزیل الرحمن، جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میرے خیال میں اس کے بغیر بات کر لوں تو زیادہ وہ رہے گا بہتر.
بن محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیے میں اپنی آواز کہاں تک پہنچا سکوں آپ کہ وہ اس مائک میں بھی ہے کہ وہ کبھی آواز بند ہو رہی ہے تو آدھا جملہ آ رہا ہے اور آدھا نہیں سمجھ میں آ رہا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا بلند آواز سے بات کروں. عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، حدیث میں آیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو مجلس امام حسین علیہ السلام خود نور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس خاطر ہے کہ صالحین جو کربلا میں تھے ان سے بڑھ کے کوئی صالحین گزرے نہیں. تو جب صالحین کا ذکر ہو تو وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک مجلس کا ہونا. میں اس پر ابن ابی العدید معتزلی کا ایک شعر سوچ رہا تھا. چلیں ایک اور صلوات بھیجیے گا جب تک کہ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات مولا علی علیہ السلام کے لیے ابن ابی العدید معتزلی نے ایک شعر لکھا اور وہ شعر یہ ہے کہ ارا لک مجدن لا یجلا حمدہ بمدح وکل الحمد بمدحہ مجلول. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے علی جب بھی کسی ممدوح کی مدح کی جائے تو ایک بار مدح کرنا کافی ہوتا ہے ممدوح کی مدح کے لیے. اور وہ جو ممدوح کی صفت ہے وہ اس مدح میں تحلیل ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کی مدح کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں تو وہ حمد ناقص رہتی ہے اور وہ صفت اپنے مقام پر مستقر ہوتی ہے. تو جب یہ ایک کے بعد ایک مجلس میں ذکر ہو تو جتنی مرتبہ بھی اس کی تکرار ہو تو وہ تکرار تو ناقص رہتی ہے اور وہ حمد اور وہ صفت اپنے مقام پر اسٹینڈ کرتی ہے. پھر خاص طور پر ایک طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں سے رائج ہوا اور جو ائمہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ بچوں کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں خاص لے کر آنا، ان کے لیے اہتمام کرنا کہ وہ آئیں، مجلس میں بیٹھیں، شریک ہوں. ایک فرقہ تھا صادق علی محمد کے زمانے میں جس کا نام تھا مرجئہ. مرجئہ فرقہ وہ تھا کہ جو باطل عقائد پر تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ گناہ کبیرہ بھی اگر ہوں، کتنے بھی گناہ کبیرہ ہو جائیں تو وہ مومن اسی مقام کا مومن رہتا ہے، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آج بعض لوگوں کا ایمان کے ساتھ بھی یہ نظریہ بنا ہوا ہے. اچھا وہ بالکل اس کے مقابل پر تھے جو خوارج تھے. تو خوارج یہ کہتے تھے کہ جیسے گناہ کبیرہ ہوا تو وہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اور مرجئہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہو جائیں وہ مومن اسی مومن کا مقام کا رہتا ہے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو نہ انسان مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے. ایک طرح سے خاص طور پر خوارج کو جو ایک طرف ہے اور مرجئہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے. خوارج یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہو ویسے کا ویسا مومن رہتا ہے. دونوں کو بنی امیہ چلا رہے تھے. اور یہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ مثلا پاکستان میں کتنی این جی اوز ہیں اور کتنے ہی ویسٹرن پروپیگنڈا کرنے والے اور ان کے نیریٹو کو آگے بڑھانے والے. انہیں مثال کے طور پر آپ کو خبروں میں ملے گا کہ یو ایس ریجیم چلا رہی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو جلوسوں میں امریکہ کا جھنڈا جلانے والے ہیں ان میں سے بہت سو امریکہ چلا رہے ہیں. دونوں طرف سے، تاکہ یہ نیریٹو بھی ہمارے کنٹرول میں رہے اور اپوزیشن بھی ہمارے کنٹرول میں رہے.
تو خوارج کو بھی بنی امیہ چلا رہے تھے، اس لیے کہ خوارج دشمن علی تھے. تو وہ واحد فرقہ جو نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام کو کافر کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خوارج تھا. تو خوارج کو سپورٹ کیا معاویہ نے، بنی امیہ نے. اور دوسری طرف سے مرجئہ جو یہ کہتے تھے کہ کتنے ہی گناہ کبیرہ کر لو تمہارا ایمان ویسے کہ ویسے ہی رہے گا، اس کو بھی بنی امیہ چلا رہے تھے، اس لیے کہ یہ نظریہ سپورٹ کرتا تھا بنی امیہ کو، کیونکہ جیسے بھی ہیں تو ان کا ایمان تو ویسا ہی ہے، تو آپ انہیں برا نہیں کہہ سکتے، تو ان پہ تبرہ نہیں کر سکتے. تو خوارج کو بھی اپنے مزاج اور اپنے مقصد کے مطابق بنی امیہ سپورٹ کرتے تھے اور مرجئہ کو بھی سپورٹ کرتے تھے، جبکہ دونوں الگ الگ ایکسٹریم ہیں. اس خاطر ہے کہ صادق آل محمد نے یہاں تک فرمایا کہ مرجئہ پر اس لیے لعنت ہو کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کے قتل میں شریک ہیں، چونکہ بنی امیہ کی سپورٹ تھی انہیں. اور بنی امیہ جب اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے تو مرجئہ کا نظریہ یہ تھا کہ کچھ بھی کر لیں یہ رہیں گے مومن. اچھا، یہ بات یہ مجلس کے موضوع کے عنوان سے میں نے کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ تمہارے بچوں کے دماغوں تک پہنچے، بہت اہم اصول ہے، تم جو عقائد حقہ ہیں وہ اپنے بچوں کے دماغوں میں پہنچاؤ تاکہ تمہاری بات پہلے پہنچے. بہت اہم ہے، مرجئہ کی بات پہنچنے سے پہلے تمہاری بات پہنچے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے جو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یوں بنایا ہوا ہے کہ بچے کو ہر طرح کی چیز دیکھنے دیں، وہ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. وہ اتنا میچور نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے بھی پتہ نہیں کسی مجلس میں آپ کے ہاں کہا تھا یا کہیں اور دنیا میں کہ اس وقت کا مثلا معاملہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت جب ہوئی تو بچے کی ماں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ بوائے اور گرل، تو اس نے کہا لیٹ دا کنڈر گارڈن ٹیچر ڈیسائیڈ آفٹر 5 years. تو اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے جو 5 سال کا ہے وہ اتنا امیچور ہے کہ اس کے بعد جو کنڈر گارڈن ٹیچر نے اس کو سمجھایا، اور اگر کوئی ایسی ٹیچر یا ایسا ٹیچر اس کو اسکول میں متھے چڑھ گیا اس کے، تو اس نے جیسے اس کو سکھا دیا جینڈر کے بارے میں، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو. خاص طور پر اس کا استاد کون ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس کے دوست کون ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، گیدرنگ کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، حتیٰ یہ کہ کس کو مجلس میں سن رہا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہر خطیب کے حوالے بھی آپ بچے کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ من اصغى الى ناطق فقد عبدا، جو کسی بھی بولنے والے کو غور سے سنے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی بولنے والے کو آپ غور سے سن رہے ہیں تو اس لیے میں نے بار بار اس کیا ہے کہ یہ آپ نہ تصور لے کر آئیں اپنے دماغ میں کہ مولانا کچھ باتیں اگر غلط بھی ہیں ان کی تو ہم کچھ باتیں اچھی بھی لے لیتے ہیں. جو اچھی باتیں وہ صحیح سورس سے لیں. اللہم صل علی محمد. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نعرہ تکبیر ہمیشہ ہدایت کے لیے نہیں ہے. وہ تو معاویہ نے بھی قرآن نیزوں میں بلند کیا تھا، وہ قرآن ہدایت کے لیے نہیں بلند ہوا. یاد رکھیے گا کہ اگر علی کے دشمن کی زبان پر نعرہ تکبیر بھی ہے تو فتنہ ہے، اور علی کے ہاتھ میں اگر ذوالفقار بھی ہے تو اللہ کی جانب سے ہدایت اور رحمت. فقط حسن فعلی کو نہ دیکھیں، حسن فاعلی کو دیکھیں. یہ ایک بڑی بحث ہے فلسفے میں. ایک ہے حسن فعل، یعنی ایک کہ وہ کام آن اے فیس ویلیو اچھا ہے، لیکن وہ کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے اس کی انٹینشن کیا ہے. حسن فاعلی کو دیکھیں. حسن فاعلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا انجام دینے والا ہے اس کی نیت میں کتنا حسن ہے. کبھی فعل ظاہر میں وہ حسن،
لیکن کرنے والے کی نیت بری ہے، اور کرنے والے کی جب نیت بری ہے تو وہ جو ظاہر کا اس کا حسن ہے وہ حسن نہیں ہے ترقی۔ جیسے کہ خوارج نے نعرہ لگایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، تو مولا نے کہا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق کا ہے، ارادہ باطل کا ہے۔ اپیرنٹ میں کام اچھا ہے، نعرہ اچھا ہے، پیچھے مقصد برا ہے، جیسے کہ یہ بل ہے۔ کہ اگر آن اے فیس ویلیو لیں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ہمارے بھی اس سے تھوڑا سا، اب تو خیر آہستہ آہستہ تھوڑا شعور آنے لگا، ورنہ ایک زمانہ کافی لمبا گزرا کہ جس میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے مولا، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فضائل ہی اتنے ہیں، آپ کو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ سن رکھا آپ نے؟ نہیں سن رکھا، یہ ہر ایک نے سن رکھا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قرآن کریم میں حضور کے فضائل کم پڑ گئے تھے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حضور مکرم کے سلسلے میں فضائل کی نعوذ باللہ کوئی کمی ہو گئی تھی کہ اللہ کو سورہ منافقون نازل کرنا پڑ رہا؟ ضرورت کیا ہے؟ یا کیا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام حسین کے فضائل کی کوئی کمی ہو گئی تھی زیارت عاشورہ میں کہ امام نے مثلاً کیا نعوذ باللہ خواہ بخواہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، السلام کہہ دیتے تو کافی تھا، امام حسین کے فضائل کے کوئی اور دو چار جملے کہہ دیتے۔ یہاں پر یہ زیارت عاشورہ میں اس پہ صرف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہم لا نول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تعبین له علی ذلک اللہم علی الاصابۃ التي تہادت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتل اللہم لعنهم جميعا، اس کو 100 مرتبہ ریپیٹ بھی کروایا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک اصول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہم برات از اعداء اہل بیت جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل ختم ہو گئے۔ ہم برات از اعداء اہل بیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ برات کے بغیر ولایت پوری نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے عرض کروں جو کہ احادیث کے مطابق ہے کہ ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے اور برات کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے، اس خاطر ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حسن فاعلی کو بھی دیکھیں، میں نے عرض کیا کاش خود ہی برادر اہل سنت میں جو سوچنے سمجھنے والے ہیں ان میں سے بعض آوازیں بھی اٹھیں اس بارے میں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا کہ باغی شام کو امیر المومنین کے برابر قرار دیا جائے اور ساتھ ساتھ کی ایک اینٹی سمجھا جائے۔ باغی شام سے پہلے والوں کی بات نہیں کرتا، اس وقت وہ محل کچھ اور ہے اس بات کرنے کا، لیکن میں اگر اپنے سنی بھائیوں سے یہ کہہ سکوں کہ آپ کو خود اپنے ان علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ جو یزید کے باپ کو کسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کے برابر قرار دیں، اس لیے کہ اگر آپ کے پہلے امام نہ صحیح تو چوتھے خلیفہ تو ہیں علی، خلافت راشدہ میں چوتھی خلافت تو ہے نا علی کے پاس، بھائی ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس پورے سلسلے میں۔ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ 12 علیہ السلام ہو آپ کے پاس۔ ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس، باقی تو وہ جو ایک علیہ السلام ہے وہ بھی برابر قرار دے دیا جائے،
کسی ایسے کہ جس کا رضی اللہ ہونا بھی مشکوک ہے. ہم سے اس بات کا اس بات کا اصرار کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ مانیں. اللہ کے بنائے ہوئے رضی اللہ تو ہم مانیں گے, آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ. ہم سے موجودہ حالات کے تناظر میں بظاہر مجھے بات کرنی ہے, تو اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ ہم مانیں. ہم مان لیں گے آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ اگر آپ ہمارے لعنت اللہ مان لیں گے. تو اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ, یہ فقط مثال تھی, فقط ایک مثال تھی کہ ایک باطل فرقہ تھا, اس سے پہلے کہ وہ پینیٹریٹ کریں تمہارے بچوں کے دماغوں میں, تم پہنچاؤ. یہ امام السلام کی جانب سے ہدایت تھی. یعنی اس سے پہلے یہ کہ اس وقت کے جو سارے معاملات ہیں, LGBT کے معاملات ہیں, جینڈر ایشوز کے معاملات ہیں, آئیڈینٹی کے معاملات ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور بہت سارے جو اس وقت ذہنوں میں الجھنیں ہیں, اس سے پہلے کہ بچے کے دماغ میں غیر پہنچے تم پہنچو. اس خاطر ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ بچے کو اٹیچ رکھا جائے اس مرکز سے, مثلا سنڈے اسکول سے, مثلا امام بارگاہ سے, کہ جہاں پر ان معاملات پر اس کے لیے ایک رہنمائی ایسی ہوتی رہے, یا کم از کم اس کو ایک بنیادی اصول ملتے رہے. ہاں, تو اس کے بعد جب اصول ہوں گے تو کم از کم وہ کسی بنیاد پہ تو کھڑا ہوگا. جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو بنیاد میں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام, جب اس کے پاس یہ بنیاد ہے اور سبمیشن ہے, یہ سبمیشن بھی ایک خاص طریقے سے جب کوئی انسان قرآن اہل بیت کی بارگاہ میں آگے پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ آتی ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور افعال الخیر اذن فی الناس اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. یہ ملا تقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ تھا, تو ان کا ہندوستان سے تعلق, لیکن انہوں نے عربی میں اشعار لکھے, اور نجف سے ہی ان کا تعلق رہا ہے, اور نجفی میں ان کی زندگی گزری, لیکن چونکہ وہ ہندی تھے لہٰذا ان کا نام ہندی, ملا تقی ہندی. تو افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. تو انہوں نے کہا کہ اے علی, جتنا بھی انسانوں میں خیر پھیلتا ہے فانت لها مصدر, اس کی سورس آپ ہیں, سورس سے جوڑے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور پھر اپنی اولادوں کو اس رابطے کو جوڑ سکیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اس لیے کہ یہ کوئی خالی ایک فرعی عبادت کا معاملہ نہیں, میں بات کو اختتام تک لا رہا ہوں, یہ کوئی فرعی عبادت کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میرے دل میں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا بغض علی آ جاتا ہے. میرے خیال میں انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا, اگر کوئی مریض ہو تو طبیب کے پاس جا کر بتاتا ہے نا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا کروں. بغض علی بھی تو ایک مرض ہی ہے نا, اس سے بڑی کیا بیماری ہوگی جو نمازوں کو کھا جائے. کینسر جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کو کھا جائے, اس سے بڑی کیا بیماری ہوگی جو روزوں کو کھا جائے, جو عبادتوں کو کھا جائے. تو ہے تو خطرناک بیماری ہے. تو حضور ہیں طبیب دوار, مولا علی نے خود تعارف کروایا حضور مکرم کا. طبیب دوار کا مطلب ہے کہ جب آپ مریض ہوتے ہیں تو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں. یہ وہ طبیب ہے کہ جو خود مریض کے پاس آتے تھے. طبیب دوار یعنی وہ طبیب کے جو راؤنڈ پہ رہتے تھے, سادہ ترجمہ یہ ہے اس کا. تو حضور مکرم جہاں جس کو کسی مرض میں دیکھا اس کا علاج کر دیا, اسے شفا عطا کر دی. ہاں, دوا دینا اور بات ہے, شفا دینا اور بات ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن دوا نہیں ہے, قرآن شفا ہے. دوا کبھی اثر کرتی ہے کبھی نہیں کرتی. قرآن دوا نہیں ہے, قرآن شفا ہے. آیت اللہ گل بائیگانی نے ہاسپٹل بنایا تھا قم میں, اس کے صدر دروازے پر اوپر جملہ لکھا تھا کہ الدواء عندنا والشفاء عند اللہ. دوا ہمارے پاس ہے لیکن شفا ہمارے پاس نہیں ہے, شفا اللہ کے پاس ہے. تو یہ وہ ایمان و توکل کی کیفیت ہے. دوا تو ہم دیں گے, شفا اللہ دے گا.
اذا مرضت فهو یشفینی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے. یہ بھی کیا کمال انکساری کا فقرہ ہے، اور انبیاء سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے کیسے بات ہو. مرض بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جب تو مریض بناتا ہے تو تو شفا دیتا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں تو تو شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ مرض میں ایک نقص ہے بہرحال، تو اس نقص کو اپنے آپ سے منسوخ کیا، اللہ سے نہیں. جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا تو دیتا ہے، کیونکہ شفا میں کمال ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھی بغض علی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ مجھے لگا غضب کے آثار ہے. تو اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کبھی ٹیچر کسی بچے سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خالی اکیلے نے نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا. ہاں، تو جناب بریدہ نے کہا کہ جیسے حضور کے چہرے پہ غضب دیکھا نا، کہا یا رسول اللہ 2-4 اور بھی ہیں، خالی میں اکیلا نہیں ہوں. ایک معاملہ تھا مال غنیمت کی تقسیم پر. یمن میں مال غنیمت کی تقسیم پر کچھ مسلمانوں کو مولا علی سے اختلاف ہوا تھا. تو وہ اختلاف میں اس وقت یہاں پڑھوں گا تو پھر بات کو سمجھانے میں تھوڑا اور وقت لگ جائے گا. بہرحال انہیں یہ تکلیف تھی کہ علی نے کچھ مال غنیمت ایسا اپنے لیے رکھ لیا اور ہمیں نہیں دیا حصہ. تو وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے دل میں تھوڑا سا علی کے لیے بغض آ رہا ہے کہ انہوں نے غلط تقسیم کی. تو حضور نے فرمایا کہ علی کا ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے، جو تقسیم ہوگا وہ اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا. سمجھو کہ جو علی نے تقسیم کیا وہ میں نے تقسیم کیا. سبحان اللہ. یہ حضور نے سمجھایا. لیکن ان کے دل میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں وہ جو کیفیت اور فیلنگ ہے وہ جا نہیں رہی. تو کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ حضور سخت ناراض ہوئے مجھ سے. تو جیسے میں نے محسوس کیا تو تھوڑی دیر میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اپنا یہ جملہ واپس لیتا ہوں، اپنا جملہ واپس لیتا ہوں، چونکہ مجھے محسوس ہوا کہ حضور ناراض ہوئے. اس لیے میں نے کہا کہ کم از کم اتنا شعور تھا ان میں اور اتنا احساس تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنا جملہ واپس لیتا ہوں. لیکن حضور ابھی مجھے محسوس ہوا کہ اب بھی راضی نہیں ہوئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں جو بغض علی آ گیا تو میں توبہ کرتا ہوں. ایسا محسوس ہوا کہ رسول اللہ اب بھی راضی نہیں ہوئے. کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے میں بیعت کر دوں. حضور نے بھی تکلف نہیں کیا کہ تم تو پہلے سے مسلمان ہو. حضور نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. اللہم صلی علی حضور نے ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ ہاں بیعت کرو. پتہ چلا کہ جس کے دل میں بغض علی ہو فقط برادری سے نہیں نکلتا، وہ دین سے نکل جاتا ہے. تو یہاں معاملہ اس خاطر ہے کہ یہ معاملہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے حضور کے مطابق کہ ایک فروع دین پر عمل نہیں ہوا تو بعد میں توبہ ہو جائے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اگر کوئی اس معاملے میں اپنے آپ کو نہ سنبھال پائے تو وہ دین میں باقی نہیں رہتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جیسے اللہ نور نہ دے فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کے پاس کوئی نور نہیں ہے. جناب ابو ہریرہ سے ایک روایت سنا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں کہ ان سے روایت ہے کہ حضور مکرم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا ابشرک یا محمد، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تجوز علی الصراط، کہ آپ جب صراط سے گزریں گے اس وقت کی بشارت ہو. کیوں اس وقت کی کیا بشارت ہو؟ کہ اس لیے کہ تجوز الصراط بنور اللہ، آپ صراط سے گزریں گے اللہ کے نور سے، آپ کے پاس اللہ کا نور ہوگا. وَيَجُوزُ عَلِيٌّ بِنُورِكَ، اور علی صراط سے گزریں گے آپ کے نور کے ذریعے. وَتَجُوزُ أُمَّتِي بِنُورِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور آپ کی امت گزرے گی صراط سے نور علی بن ابی طالب کے ذریعے. آپ گزریں گے اللہ کے نور سے، علی گزریں گے آپ کے نور سے، آپ کی امت گزرے گی علی کے نور سے.
اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد حضور نے اس آیت کو پڑھا. پھر سے سنیے گا. میں گزروں گا اللہ کے نور سے, علی گزریں گے میرے نور سے, میری امت گزرے گی علی کے نور سے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی اور نور نہیں ہے. یہ آیت اس موقع کی آیت ہے. اللہ بات کو میں نے سمیٹ دیا. تو علی کی ولایت کا نور اپنی آنکھوں میں بسا لیں. علی کی ولایت کا نور اپنے قلب میں بسا لیں. جب آنکھوں میں ولایت کا نور ہے تو وہ دیکھیں گے جو علی دکھلانا چاہتے ہیں. جب زبان پر نور ولایت علی جن ابی طالب ہے تو وہ کہیں کہ جو علی کہلوانا چاہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جب مومن خاموش ہوتا ہے, کچھ جگہوں پر حق کے اظہار کے لیے بولنا ہے وہ بات الگ ہے, لیکن عام حالات کی بات ہے. جب مومن خاموش ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اصل بائی ڈیفالٹ مومن کے لیے ہے کہ نیکیاں لکھی جائیں گی. پھر جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ حق بول رہا ہے یا باطل بول رہا ہے. حق بول رہا ہے تو نیکیاں جاری رکھو, باطل بول رہا ہے تو نیکیاں ختم کر دو. یعنی سمجھایا گیا کہ عام حالات میں جتنا خاموش رہ سکتے ہیں خاموش رہیں. یہ ہے ولایت کا نور جو زبان پر ہے. وہ بولیں کہ جو علی کہلوانا چاہتے ہیں, ہر بات نہ بولیں. وہ دیکھیں کہ جو وہ دکھلانا چاہتے ہیں, وہ سوچیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں. یہ بات واضح ہے. تو جس کے پاس نور ہے وہ اس نور سے دیکھے گا, اس نور کے ذریعے سے بولے گا, اس نور کے ذریعے سے سوچے گا. اور جس کے پاس اللہ نور نہ دے وہ کہیں اور سے نور لے نہیں سکتا. یہ گفتگو کا خلاصہ ہو گیا آج کی. نور فقط ہمیں نہیں ملتا, نماز کو بھی نور ملتا ہے حسین سے. نماز اندھیری ہے اگر نور حسین نہیں ہے وہاں پر. آپ ذرا غور کیجئے گا, ابھی میں مسائل سے ایک منزل دور ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی پوری قوم گزر رہی ہے اور وہ گزر گئی. بعد میں فرعون آیا, فرعون کی قوم غرق ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا سارے بہت اچھے تھے؟ نہیں, کچھ تو برے بھی ہوں گے کچھ. اور فرعون کی قوم میں کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی نیکی نہ کی ہو؟ کبھی تو زندگی میں کوئی نیک کام کر لیا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط راستہ آپ کو نہیں بچاتا, اس راستے پر جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں وہ امام بچاتا ہے. فقط نماز نہیں بچائے گی. یہ نماز کس امام کے نور میں انجام ہے, اس سے روشنی ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ ہم بھی تو تبرک لیتے ہیں نا امام حسین سے, لیکن نماز تبرک لیتی ہے امام حسین علیہ السلام. فقط ہم نہیں تبرک لیتے. تبرک کے مادی و معنوی کے جو مجلس کا ایک حصہ ہے وہ فقط مومن کے نصیب میں نہیں ہے, نماز کا نصیب ہے کہ وہ حسین سے تبرک لے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 2 مصرے آپ محسوس کر پائیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو, اس لیے کہ روح ہے میری آدم میں. اس لیے آدم لائق سجدہ ہوئے, مسجود ملائک قرار پائے. بات واضح ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا تھا. یہ ہے حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں.
کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے. اور بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکراتے. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. تو یہ 6 مہینے کے اصغر میں بھی وہی نور حسین ہے نا. تو وہ نور حسین آج تک روشنی دے رہا ہے. 6 مہینے کا وہ فرزند حسین کا کہ جس کی زندگی کے 2 دن کے واقعات ہیں سامنے، زیادہ واقعات ہیں بھی نہیں. ایک 28 رجب کا واقعہ ہے، ایک عاشور کے دن کا واقعہ ہے، لیکن ہزاروں مرثیے لکھے گئے، ہزاروں منقبتیں لکھی گئیں، ہزاروں مجلسیں ہوئیں، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے حضرت علیہ السلام کے نور سے کسب فیض کیا اور اس نور سے ہدایت کو حاصل کیا. 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، کیونکہ مثال سورہ کوثر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جو سورہ بقرہ میں نے لکھی سورہ کوثر میں لکھی. کچھ منزلیں معرفت کی کہ جو شاید عباس کی شہادت سے طے نہ ہو پاتی وہ علی اصغر کی شہادت سے طے ہو گئی. کچھ حجتیں کہ جو علی اکبر کی شہادت سے پوری نہ ہو پاتی وہ علی اصغر کی شہادت سے پوری ہو گئی. یہ ہے حسین کا نور. تو جہاں امام حسین علیہ السلام کا نور آ جائے تو ہر اس نور کا پرتو اپنی خاص کیفیت میں جگمگا رہا ہے. اور پھر نور ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو تو اس کی خاص کیفیت ہے. نور قاسم ابن حسن ہو تو ایک خاص کیفیت ہے. نور سکینہ بنت الحسین ہو تو ایک خاص کیفیت ہے. 4 سال کی بچی کا نور ہے جس نے شام تک تماچے کھائے ہیں. لیکن بنی امیہ کے تخت کو تاراج بنا دیا اور تاراج کر دیا اور الٹ دیا. یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ بنت الحسین میں وہی نور حسین ہے. اللہ اکبر. ایک منزل آئی ہے میر انیس نے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جب بی بی سکینہ کا امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ لکھا تو اس مکالمے میں یہ لکھا کہ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ انوار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جاؤں گی اس شب میں تڑپ کر میں دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. یہاں شارحین میر انیس انہوں نے لکھا کہ گویا بی بی سکینہ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ اب حسین کے پاس جواب نہیں بن پا رہا. ایک بار کھول دیجیے گا. اب امام حسین علیہ السلام کے پاس جواب گویا کیا ہے، کیونکہ سکینہ کیا کہہ رہی کہ کیسی ہیں باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اب حسین کیا جواب دے؟ تو حسین کے پاس کیا ایک جواز ہو کہ اب رخصت ہو حسین. تو حسین نے کہا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی. حسین ایک جواز چاہتے ہیں مقتل جانے کا. لو رو نہ، کیا جواز دیا حسین نے؟ لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبان. حسین ایک جواز تلاش کر رہے ہیں سکینہ سے، دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی، عہدے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی. عہدے کہتے ہیں اس رنگ کو کہ جو سرخ کے بعد سیاہی کی طرف مائل ہو جائے پیاس کی شدت سے. عہدے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. اب یہ باپ اور بیٹی کا وہ مکالمہ ہے اور وہ کیفیت ہے جسے وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیٹی عطا کی ہے اور وہ بیٹی باپ کو
اس وقت آخر روک رہی ہے اس لیے کہ جانتی ہے کہ جو بھی مقتل میں گیا تو واپس نہیں آئے گا. تو مقتل میں گویا جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب حسین نے کہا کہ شاید پانی کی سبیل کرنا ہوں تو کہا نہیں بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے بابا, اب پانی کی پیاس نہیں رہی بابا. ہاں. پھر اس بیوی نے سفر کیا, کوفہ سے شام پہنچی. داخلہ اہل حرم شام کے مسائل میں کل مجالس میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں, لیکن ذرا تصور تو کیجیے گا کہ سکینہ شام کیسے پہنچی, جبکہ رخساروں کا رنگ بدلا ہوا تھا اور بدن سر تا پا زخمی تھا. حسین کی 4 سال کی دختر کا کیوں زخمی تھا؟ آپ نے سو رکھا ہے کہ یہ بیوی چلتے اونٹ سے زمین پر گر گئی. لیکن اگر میں اصلاح کر دوں, جو میں نے مقتل میں اور مسائل میں پڑھا وہ یہ نہیں ہے کہ چلتے اونٹ سے گر گئی, بلکہ اصل یہ ہے کہ چلتے اونٹ سے دھکا دے کر گرا دیا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. دختر امام حسین علیہ السلام کا نام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب بیوی سکینہ بآواز بلند گریہ فرما رہی تھی تو ایک لعین نے کہا اسکتی یا جاریہ. اس کا ترجمہ کرنا میرے لیے بڑا سخت ہے. اے کنیز تو بولنا. سکینہ کا گریہ جب اور بڑھ گیا تو اس لعین نے دھکا دے کر بیوی کو زمین پر گرا دیا اور اونٹ کو دوڑا دیا. اب سر اب عبداللہ حسین علیہ السلام جس نیزے پر ہے وہ نیزہ اس طرح سے زمین میں گڑ گیا کہ آگے نہیں بڑھتا وہ نیزہ. اللہ جانے کیا بات ہے, اس نیزے کو زمین پر رکھا تھا, یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تو شمر آیا میرے اس امام کے پاس جو عاشور کے دن بیمار تھے, سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام. ایک فقرہ میں کہوں گا مسائل کا, اور میں چونکہ آپ ماؤں کی گودیوں سے یا حسین کہتے رہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سید سجاد کی پشت پر شام کی تاریخ لکھنا شروع کی. مجھے نہیں معلوم کہ حسین کو تیر و نیزے زیادہ لگے یا پورے سفر کوفہ اور شام میں سجاد کو تازیانے اور طرے زیادہ لگے, مجھے نہیں معلوم. لیکن سجاد ہمیشہ کہتے رہے الشام الشام, اس لیے کہ فرمایا کہ شام نے ہمیں طور پر دیلن کے قیدیوں کی طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا. وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ, اور جیسے جانور کو باندھ کر لے جایا جاتا ہے ویسے ہمیں باندھ کر لے جایا گیا. سید الساجدین علیہ السلام وہ نیزے کھاتے رہے اور تازیانے کھاتے رہے. اور ایک مرتبہ بابا سے سوال کیا کہ بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہیں بابا؟ اللہ جانے یہ زبان حال ہے یا واقعی روایت ہے. حسین علیہ السلام کے کٹے سر سے آواز آئی یا خود سجاد علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ گویا حسین کا سر یہ کہہ رہا ہو کہ میری سکینہ ایک جنگل میں گرا دی گئی, اور جب تک سکینہ اس قافلے میں نہ آ جائے تو حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا. شام کیسے پہنچی ہے یہ شہزادی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور بیوی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا دور ایک بیوی ہے, بظاہر ریاض القدر مالو سبتین کی روایت ہے کہ دور ایک بیوی ہے جن کی گود میں سکینہ کچھ دیر کے لیے محو استراحت ہے. لیکن ہر بات تو مقتل میں ایک لفظ کے ساتھ نہیں لکھی ہوتی, لیکن آپ بین و سطور سمجھتے ہیں کہ یقیناً شہزادی کے دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ یہ تو وہ بچی تھی کہ جو باپ کے سینے کے بعد کہیں سوتی نہیں تھی. تو یہ کون سی گود اور آغوش ہے؟ پہلے حسین کی آغوش کی طرح ہے کہ سکینہ آرام سے سو رہی ہے وہاں پر. شام غریبہ کے لیے فکرہ ملتا ہے, میں اسے تنقیح مناد کرتے ہوئے ان مسائل میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی گویا بیوی پہنچی اور سکینہ کو بیدار کیا تو معصومہ نے اپنے بے اختیار دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور فرمایا کہ اب تماچے نہ مارو, بابا کا نام نہیں لوں گی.
شہزادی زینب نے فرمایا کہ اے سکینہ، میں آپ کی پھوپھی ہوں، آپ کو لینے آئی ہوں. اور اس بیوی سے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری بچی پر رحم فرمایا، اس لیے کہ پورے سفر کوفہ اور شام میں جو آیا اس نے تماچا تو مارا، اس نے خاک تو پھینکی، اس نے گرم پانی پھینکا، اس نے کبھی آم پھینکی، لیکن کوئی میری بچی پر رحم کرنے والا نہیں آیا تھا. آپ وہ پہلی بیوی ہیں جنہوں نے میری بچی پر رحم کیا. ایک مرتبہ اس بیوی نے تڑپ کر کہا کہ اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا؟ شہزادی نے تڑپ کر کہا کہ آپ کی آواز، آپ کا لہجہ بڑا شناسا سا لگتا ہے، للہ اپنا تعارف کروا دیجیے گا. اور اب جو بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر کہ ماں زینب اٹھ گئی، اللہ میرا حسین مارا گیا، میرے عباس کا سر قلم ہو گیا، بازو کٹ گیا، اکبر کلیجے میں برچھی کھا کر سو گیا. ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کو لیا اور لے کر آئی اور اس شیور ملعون سے یہ کہا کہ دیکھ اب اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا دے ورنہ یہ بچی پھر گر جائے گی یا گرا دی جائے گی. شیور نے کہا نہیں، اب یہ بچی نہیں گر سکتی. کیا کوئی محمل کا اہتمام ہو گیا؟ جو اولاد والے ہیں وہ یا حسین کہہ کر اس فکرے پر روئے اور ابا عبداللہ حسین کو غصہ دیں. شیور کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے. اللہ جانے کس کیفیت میں سکینہ کو شکر سے باندھ دیا گیا، اللہ جانے پشت سکینہ سے باندھ دیا گیا. لیکن جب شام کی منزل آئے اور رسیوں کو کھولا گیا تو جس میں سکینہ لہو لہان ہو چکا تھا. کہ چچا ادرکنی، چچا پانی نہیں چاہیے چچا. آپ کی بھتیجی تماچے کھاتی رہی، جسم لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر. عجب نہیں حسین کے سر سے آواز آئی ہو، اے بیٹی آپ کے مصائب بھی وہی ہے کہ جو آپ کے بابا کے مصائب ہیں. حسین کا جسم کربلا میں پامال ہوا، سکینہ کا جسم پشت شتر پر سفر کوفہ اور شام میں زخمی ہو کر بابا. لا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا حسين يا حسين.